خواتین و حضرات، ایک نظم فیض صاحب کی موضوع سخن دیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ فیض صاحب چشم و لب کی شاعری کرتے کرتے وطن کی شاعری پر آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات لگتا ہے کہ وطن کی بات کرتے کرتے محبوب کی بات کرنے لگے ہیں۔ اس میں بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں فیض صاحب، تو دیکھیے گا کہ کیا کہتے ہیں۔ موضوع سخن: گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ۔ گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ۔ ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی، جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں۔ آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر۔ اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، جانے مضموں ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی۔ آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں، ہم پہ کیا گزرے گی اجداد پہ کیا گزری ہے، موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزری ہے، اجداد پہ کیا گزری ہے۔ ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی خواہش میں جیا کرتی ہے، اور یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے۔ ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی خواہش میں جیا کرتی ہے، یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے۔ یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے کمبخت حسینہ کے دلاویز خطوط، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے۔ اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، طب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں، طب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں۔ بہت شکریہ۔